شاکر شجابادی سرائیکی وسیب کے مشہور شاعر ہیں۔ 2 بار پرائڈ آف پرفارمنس لے چکے ہیں، 400 گانے لکھے اور یہ گانے گا کر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور حمیرہ چنہ جیسے گلوکار کروڑ پتی ہو گئے، اور شاعری کی 13 کتابیں، 4 مجموعے اور کلیات شائع ہوئیں۔ سرائیکی علاقے کا بچہ بچہ ان کو جانتا اور ان کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ چھوٹی بہر میں ضرب المثل جیسے شعر کہتے ہیں اور انسانی فہم، ضمیر اور ذہن کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ کمالات ہیں اور دوسری طرف ٹریجڈی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ شاکر شجابادی ڈیپ برین سٹیمولیشن (DBS) نامی اذیت ناک بیماری کا شکار ہیں۔ ان کے جسم کے پٹھے کمزور ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا یہ بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کھا پی سکتے ہیں۔ ان کی گفتگو صرف ان کے اہل خانہ سمجھ سکتے ہیں۔ یوں یہ 24 گھنٹے اپنے خاندانی ترجمانوں کے محتاج ہیں۔ واش روم بھی خود نہیں جا سکتے، بیٹے لے کر جاتے ہیں۔ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 3 شادی شدہ ہیں جبکہ 1 بیٹی کنواری ہے۔ اہلیہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ بچے بھی نکمے نکلے، تعلیم بھی نہیں پائی اور یہ برسر روزگار بھی نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی والد کی معمولی سی کمائی پر زندہ ہیں۔ والد کو اٹھا کر محفلوں میں لے جاتے ہیں، وہ کانپتا لرزتا بولتا جاتا ہے۔ بچے شعروں کو سیدھا کر کے مجمع کو سناتے جاتے ہیں اور آخر میں حاضرین جو کچھ عنایت کر دیتے ہیں یہ وصول کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے 25,000 روپے ماہانہ وظیفہ طے کیا تھا۔ یہ معمولی رقم بھی نگران حکومت نے بند کر دی تھی۔ چنانچہ شاکر شجابادی غریب تھا، غریب ہے اور شاید باقی زندگی بھی غریب رہے گا۔ غربت اور بیماری ان کی زندگی کو کھا گئی۔ یہ اور اس کا خاندان پوری زندگی اسرت سے نہ نکل سکا۔ پورے ملک نے چند دن قبل شاکر شجابادی کی ایک افسوسناک ویڈیو دیکھی۔ ان کا بیٹا انہیں موٹر سائیکل پر ہسپتال لے جا رہا تھا۔ یہ لرزے کی وجہ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ نہیں سکتے، چنانچہ بیٹے نے انہیں سیٹ پر بٹھا کر انہیں سینے پر گرا ہوا تھا۔ یہ ویڈیو بھی ان کے بیٹے نے بنوائی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کارنامہ بھی اسی نے سر انجام دیا تھا۔ بیٹے کا کہنا تھا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، لہٰذا میں والد کو اسی طرح موٹر سائیکل پر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں حکومت شاکر شجابادی کا امریکہ میں علاج کرائے اور خاندان کو مالی امداد دے۔ یہ ویڈیو واقعی دل شکن تھی۔ اتنے بڑے شاعر کی اسرت، بیماری اور صورتحال نے حساس دلوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ پنجاب حکومت بھی جاگ اٹھی اور جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کو بھی ترس آ گیا۔ یہ بھی چیک لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ یہ رد عمل اچھا ہے، لیکن ساتھ ہی اس واقعے نے 3 سوال بھی پیدا کر دیے۔ شاکر شجابادی سرائیکی شاعر ہیں اور اس وقت پاکستان میں 4 کروڑ سرائیکی رہتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 4 کروڑ سرائیکی مل کر اپنے شاعر کو بھی نہیں پال سکتے؟ یہ لوگ شاکر شجابادی فنڈ بنا لیتے اور اگر ہر شخص اس فنڈ میں 1 روپیہ بھی ڈال دیتا تو 4 کروڑ روپے جمع ہو جاتے اور رقم شاکر صاحب کے علاج اور آرام دہ بڑھاپے دونوں کے لیے کافی ہوتی۔ یہ زندگی کا آخری حصہ خوشی اور خوشی دلی سے گزارنے کے قابل ہو جاتے۔ دوسرا سوال، کیا رحیم یار خان ملتان، بہاولپور اور خانیوال میں کوئی ایک بھی ایسا جاگیردار، بزنس مین اور صنعت کار موجود نہیں تھا جو شاکر شجابادی کے لیے ہسپتال، دوائیں، ایمبولینس اور خوراک کا مستقل بندوبست کر سکتا؟ یہ انہیں آن کر کے ان کے گانوں اور کتابوں کی رائلٹی لیتا اور یہ رقم انہیں دے دیتا، یا یہ انہیں مستقل طور پر اپنی فیکٹری یا جاگیر میں رہائش دے دیتا اور تاحیات ان کے اخراجات اٹھا لیتا؟ اور تیسرا سوال، کیا شاعری ملک کے اتنے مشہور شاعر کا معاشی بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی؟
یہ 13 کتابوں، 4 مجموعوں اور ایک کلیات کا مالک ہونے کے باوجود سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے؟ کیوں؟ کیا یہ ملک میں علم اور فن کے زوال کی دلیل نہیں؟ ہمارے ملک میں پبلشر بھی ایک خوفناک مافیا ہیں۔ یہ کتابوں سے کروڑوں روپے کماتے ہیں لیکن شاعر اور ادیب کو واپسی کا کرایہ بھی نہیں دیتے۔ پبلشر لوگ ظالم ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا سرائیکی وسیب کے باقی لوگ اور ادارے بھی بے حس اور ظالم نہیں؟ ملتان، بہاولپور اور رحیم یار خان کا چیمبر آف کامرس اپنے شاعر کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ شاکر شجابادی کا کلام شائع کرے، اس کی کافی ٹیبل بک بنائے اور اپنے ممبرز کو 2-3 ہزار روپے میں فروخت کرے اور 2-3 کروڑ روپے اکٹھے کر کے عزت کے ساتھ اپنے شاعر کے حوالے کر دے۔ سرائیکی بیلٹ میں درجن سے زائد تعلیمی ادارے ہیں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سرائیکی ڈپارٹمنٹس تک موجود ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں شاکر شجابادی کو اعزازی پروفیسر بنا لیں اور انہیں پروفیسر کے برابر تنخواہ اور مراعات دے دیں تاکہ یہ عزت کے ساتھ اپنا آخری وقت گزار سکے۔ مجھے یقین ہے آج اگر شاکر شجابادی انتقال کر جائے تو سرائیکی یونیورسٹیاں ان کے نام پر چیئر بھی بنا دیں گی، پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھوائیں گی اور ان کے لیے لاکھوں روپے سے تعزیتی ریفرنس بھی کرائیں گی، لیکن آج ان کے پاس شاکر شجابادی کی روٹی اور دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ آج یہ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے شاعر کے حال پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہم اگر ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کر لیں تو ملک کا کوئی شاعر، کوئی ادیب اور کوئی فنکار شاکر شجابادی جیسی صورتحال کا شکار نہ ہو۔ یہ بھی باعزت زندگی کے ساتھ باعزت موت تک جائے، لیکن شاید فنکار، ادیب اور شاعر ہمارے معاشرتی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہیں۔ ہم آج بھی انہیں فضول اور فالتو سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم ہر دوسرے روز کسی نہ کسی عمر شریف، اجمل نیازی، ببو برال، مستانہ، حبیب جالب اور مہدی حسن کا جنازہ پڑھتے ہیں اور معاشرے اور ریاست کی بے حسی کا ماتم کرتے ہیں۔ آپ کسی دن قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری سے لے کر دل دل پاکستان، اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، سونی دھرتی اللہ رکھے، اور یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باں اس کے، جیسے ملی نغمے تخلیق کرنے والے شاعروں، گلوکاروں اور موسیقاروں کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں۔ میرا دعویٰ ہے ہم آج بھی جن کی دھنیں اور بول گاگ اور سن کر قوم کا لہو گرماتے ہیں، وہ سب لوگ اتنی عظیم تخلیقات کے بعد اسرت کی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حفیظ جالندھری اور اے مرد مجاہد جاگ ذرا کے تخلیق کار طفیل ہوشیار پوری کا خاندان آج کس حالت میں ہے؟ کیا ہم نے کبھی تحقیق کی؟ حکومت اگر ان نغموں پر 1 روپیہ رائلٹی بھی رکھ دیتی تو آج ان کے تخلیق کار کروڑ پتی ہوتے، آج ان کے خاندان آبرو مندانہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہم حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا قومی ترانہ 70 برس سے بجاتے رہے ہیں۔ حکومت اگر آج 1 روپیہ فی نشر رائلٹی طے کر دے تو حفیظ جالندھری کا خاندان 10-15 لاکھ روپے ماہانہ حاصل کر لے گا۔ اس رقم سے یونیورسٹیوں میں حفیظ جالندھری ریسرچ سینٹر تک بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم فنکاروں، شاعروں اور ادیبوں کو بھی بھکاریوں سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا یہ بیچارے موٹر سائیکلوں میں بندھے پڑے ہیں یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگ کر یا حکومت کی طرف دیکھتے دیکھتے دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور ہمیں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ یہ سلوک المیہ ہے، لیکن ایک المیہ ہمارے ادیب، شاعر، موسیقار اور اداکار بھی تخلیق فرما رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ 10-15 ہزار لفظ لکھ کر زندگی کے تمام فرائض سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ ہم اور ہمارا خاندان اب حکومت، ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ حکومت انہیں مکان بھی دے، گاڑی بھی دے، ان کے بچے بھی پالے، اور بچے اگر نالائق ثابت ہوں تو حکومت انہیں بھی گھر میں بٹھا کر چمچ سے کھانا کھلائے۔ ہمارے ادیبوں، شاعروں، موسیقاروں اور اداکاروں کو بھی معیشت اور فن کا فرق سمجھنا ہوگا، انہیں بھی اب جان لینا چاہیے۔ چولہا غزل سے زیادہ بڑا فرض ہوتا ہے، اور یہ فرض بھی انسان کو خود ہی نبھانا پڑتا ہے۔ خاندان اور گھر انسان کی ذمہ داری ہوتے ہیں،
اور آپ اگر نبی بھی ہوں تو بھی یہ ذمہ داری آپ کو خود اٹھانا پڑتی ہے، چنانچہ انہیں بھی سمجھنا ہوگا یہ چند گانے، چند غزلیں اور چند ناول لکھ کر یا چند فلموں میں کام کر کے خاندان کی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے، اور ان کے خاندانوں کو پالنا ریاست اور عوام کی ذمہ داری نہیں ہو جاتی۔ چنانچہ یہ عقل کو ہاتھ ماریں، یہ بھی معاشی استحکام سیکھیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں تاکہ کل بچے انہیں موٹر سائیکل پر باندھ کر نہ پھرتے رہیں۔ مجھے شاکر شجابادی سے ہمدردی ہے، لیکن میں اس ہمدردی کے باوجود معاشرے کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے بچوں کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں۔ شاعری اگر باعزت روزگار ثابت نہیں ہو رہی تھی تو شاکر شجابادی کو یہ چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور اگر بیٹے اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں بیٹا کہلانے کا کوئی حق نہیں، انہیں پھر باپ کی کمائی سے ایک دھیلا بھی نہیں ملنا چاہیے۔ شکریہ۔